اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ میرے محترم بھائیو دوستو، آج ہم انشاءاللہ تعالی نورانی قاعدے کی تختی نمبر 6 کی ابتدا کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے 5 تختیاں مکمل کر لی ہیں، اور تختی نمبر 4 اور 5 میں، تختی نمبر 4 میں حرکات کا سبق تھا اور تختی نمبر 5 میں تنوین کا سبق تھا، لیکن یہ تختی نمبر 6 ہے، اس میں ان حرکات اور تنوین کی مشق ہے کہ حرکات اور تنوین کو ملا کر انہوں نے الفاظ بنائے ہوئے ہیں۔ تو آئیں اس کی ابتدا کرتے ہیں اور توجہ سے غور سے اس کو دیکھیں اور سمجھیں۔ انشاءاللہ قرآن کریم پڑھنا آپ کے لیے بالکل آسان ہو جائے گا۔ تو دیکھیں، پہلا اس کا لفظ ہے حمزہ زبر آ، یہ تختی نمبر 4 میں گزر چکا ہے۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، اب ان دونوں کو ملائیں گے تو آبا بنے گا، آبا۔ اور دال دو زبر دن، آبادن۔ اب یہ دیکھیں حمزہ اور با تختی نمبر 4 سے لیا گیا ہے، اور دال دو زبر دن تختی نمبر 5 سے لیا گیا ہے، تو پورا ملا کے یہ لفظ بن گیا آبادن۔ اور اگر ہم اس پر وقف کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم کی جب ہم آیات پڑھتے ہیں تو ان کے آخر میں ہم نے وقف کرنا ہوتا ہے، تو اس قاعدے کے اندر یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ وقف کس طرح کریں گے، تاکہ جب ہم قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کریں تو اس کے آخر میں وقف کرنے کا طریقہ ہمیں آنا چاہیے۔ تو اگر یہاں پر ہم وقف کرتے ہیں تو آبادن، وقفن آبادا، دا پڑھیں گے اس کو وقف میں، آبد نہیں بولیں گے۔ اور دو زبر کی تنوین کے اندر آگے دیکھیں الف لکھا ہوا ہے، تو الف کو ہجے کے اندر بولیں گے بھی نہیں، لیکن وقف میں اس الف دو زبر کو الف سے بدل دیں گے، آبادن وقفن آبادا۔ حمزہ زبر ا، ہا زبر ہا، آہا، دال دو پیش دن، آحدن وقفن آحد۔ اس کا وقف آحد ہوگا کیونکہ یہاں پر دو پیش ہے، تو وقف میں اس کو ختم کریں گے دو پیش کو اور دال ساکن کریں گے، لیکن چونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں پر قلقلہ بھی ہوگا، آحدن وقفن آحد۔ حمزہ زبر آ، خا زبر خا، ذال زبر ذا، آخذ وقفن آخذ۔ حمزہ زبر آ، ذال زیر زی، نون زبر نا، آذینا وقفن آذن۔ حمزہ زبر آ، میم زبر ما، آما، را زبر را، آمارا وقفن آمر۔ وقف میں عام طور پر آخر جو حرکت ہوتی ہے اسے ختم کر دیتے ہیں، دیکھیں یہاں پر ہم نے زبر کو ختم کر دیا بلکہ را کو ساکن کر دیا، اس طرح یہاں پر نون کی زبر ختم کی اور را کو ہم نے ساکن کر دیا۔ تو عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ وقف میں حرکات کو ہم ختم کر دیتے ہیں اور الفاظ جو اس کا حرف ہوتا ہے اسے ساکن کر دیتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، نون زبر نا، آنا وقفن آنا۔ اب یہ انا جو ہے اس میں الف لکھنے میں تو آئے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ قرآن کریم میں کئی بار یہ الفاظ استعمال ہوا ہے، تو اس میں اگر ہم اس کو جب پڑھیں گے تو اس کو کھینچیں گے نہیں، بلکہ یہ انا گویا کہ الف لکھنے میں تو ہے، پڑھنے میں نہیں آئے گا، انا وقفن انا۔ با زبر با، خا زیر خی، باخی، لام زبر لا، باخیلا وقفن باخل۔ با زبر با، را زبر را، بارا، را زبر را، بارارا، تا دو زیر تن، بارارا تن وقفن بارارا۔ جیم زبر جا، عین زبر ع، لام زبر لا، جعل وقفن جعل۔ جیم زبر جا، میم زبر ما، عین زبر ع، جمع وقفن جمع۔ حا زبر حا، سین زبر سا، دال زبر دا، حسد وقفن حسد۔ حا زبر حا، شین زبر شا، را زبر را، حشر وقفن حشر۔ خا زبر خا، شین زیر شی، یا زبر یا، خاشیہ وقفن خاشی۔ اس وقف کے اندر ہم یا کو ملائیں گے، شین یا زیر شی بن جائے گا، اور زبر کو ہم چھوڑ دیں گے وقف میں، بلکہ یا ساکن کر دیں گے۔ خا زبر خا، لام زبر لا، قاف زبر قا، خالا قا
وقفن خلق، خا پیش خو، لام زیر لی، قاف زبر قا، خلق وقفن خلق۔ اب یہاں دیکھیں اس میں خا بھی موٹے حروف میں سے ہے اور قاف بھی موٹے حروف میں سے ہے، تو دونوں کو موٹا کریں گے۔ اس طرح یہاں پر بھی خا اور قاف موٹے حروف میں سے ہے، یہاں پر خا موٹے حروف میں سے ہے، تو جو موٹے حروف ہیں ہم ان کو موٹا ہی کریں گے، ان کی صحیح ادائیگی کریں گے۔ زال زبر زا، کاف زبر قا، ذاکا، را زبر را، ذاکا را۔ اب یہاں پر یہ کاف باریک ہے، ذاکا را، لیکن را پر چونکہ یہاں پر زبر آئی ہے اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ را پر اگر زبر اور پیش آ جائے تو را موٹا ہوتا ہے، اور اگر را کے نیچے زیر آئے تو را باریک کریں گے، لیکن یہاں پر زبر ہے تو ہم را کو یہاں پر موٹا کریں گے۔ ذاکارا وقفن ذاکر، را زبر را، فا زبر فا، عین زبر آ، رفع وقفن رفع، را زبر را، قاف زبر قا، با زبر با، راقابہ، تا دو زیر تن، راقابہ تن وقفن راقابہ۔ اب دیکھیے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو بغیر ہجے کے پڑھیں تاکہ ہمیں کچھ اس کا سبق یاد بھی ہیں یا نہیں اس سے معلوم ہو جائے گا۔ سرور وقفن سرور، ٹھیک ہے، یہ سین پہ سو ہے، را پہ شروع ہے، دونوں کو ملائیں گے سورو ہوا، پھر را دو پہ شرون، سرورن وقفن سرور۔ یہاں پر یہ دونوں را موٹے ہوں گے کیونکہ اس پر پیش ہے، یہاں پر تنوین دو پیش کی ہے، تو دونوں را یہاں موٹا کریں گے۔ سین زبر سا، فا زبر فا، صافا، را زبر را، صافا را، تا دو زیر تن، صافا را تن وقفن صافا را۔ یہ تا جو ہا والی ہے وقف میں یہ ہا بن جائے گی۔ صاد پہ سو، ہا پیش ہو، فا دو زبر فن، صحوفن وقفن صحوفا، واو زبر وا، سین زبر سا، واسا، تھا دو زبر تھن، واسا تھن وقفن واسا تھا۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر واو کے اوپر زبر ہے، سین پر زبر ہے، واسا ہوا، اور تھا کے اوپر دو زبر ہے لیکن اس کے بعد الف بھی ہے، تو جب ہم وقف کریں گے تو دو زبر کو ہم الف سے بدلیں گے، تھا دو زبر تن کو، واسا تن کو، واسا تھا، وقف میں یہ تھا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے تھا زبر تھا، با زبر با، توابا، قاف دو زیر کن، توابا کن وقفن توابا کو، اور یہ اس کی طرح یہ ہے توابا کن وقفن توابا قا۔ یہ دو زبر کو ہم وقف میں الف سے بدلیں گے، یہاں پر الف آیا ہوا ہے گویا کہ ہم وقف میں اس کو قاف الف زبر قا بنائیں گے، توابا کن وقفن توابا قا، اور یہ چونکہ زیر آیا ہے اس لیے ہم اسے ختم کر دیں گے اور قاف کو ہم ساکن کریں گے، توابا کن کو توابا کو کریں گے، اور یہاں دو زبر ہے، توابا کن کو توابا قا کریں گے۔ تو واو دو زبر ون، تو ون وقفن تو و، عباسا وقفن عبس، عدل وقفن عدل۔ جو الفاظ آسان ہیں ہم انہیں ڈائریکٹ پڑھ رہے ہیں بغیر ہجے کے تاکہ تھوڑی پریکٹس ہو جائے ہمیں۔ عین زبر ع، لام زبر لا، اعلی، قاف دو زیر کن، اعلی کن وقفن اعلی کو، عین زبر ع، میم زبر ما، عامہ، دال دو زیر دن، عامد وقفن عامد، عین زیر عی، نون زبر نا، با دو زبر بن، عنبن وقفن عنبا۔ تو دیکھیں چاہے آپ دو الفاظ کو پڑھ کر ان دونوں کو ملا لیں، اس کے بعد تیسرا پڑھیں، چاہے آپ تینوں کے ہجے کر کے آخر میں تیسرا پڑھ لیں، کوئی بات نہیں، ہمیں اصل مقصد ہمارا یہ سیکھنا ہے۔ جیسے عین زیر عی، نون زبر نا، عینا، اب دو کو ملا دیا، پھر بعد دو زبر بن پڑھ لیا تو وہ بھی صحیح ہے، عینا بن، اور اگر ہم کرتے ہیں عین زیر عی، نون زبر نا، بعد دو زبر بن، تینوں کو ہم ملاتے ہیں اور آخر میں ہم رواں کر لیتے ہیں تو وہ بھی صحیح ہے، عنبا وقفن عنبا۔ غین زبر غا، با زبر با، غابا، را دو، آگے دیکھیں غین زبر غا، با زبر با، غابا، را زبر را، غابارا، تا دو پیشتن، غاباراتن وقفن غابارہ، فا زبر فا، عین زبر ع، فاع، لام زبر لا، فاعل وقفن فاعل، قاف زبر قا، تا زبر تا، قاتا، را زبر را، قاتارا، تا دو پیشتن، قاتاراتن وقفن قاتارہ،
قتل وقفاً قتل قدر وقفاً قدر۔ اب ہم نے اس کے ہجے نہیں کیے تاکہ ہمیں سیکھنے والے ساتھی جو ہیں وہ کوشش کریں خود کہ اگر وہ انہیں یہ یاد ہوتے ہیں تو خود ہجے کرنے کی کوشش کریں تاکہ تھوڑی ہمارے اس میں سیکھنے میں بہتری آ جائے۔ قا پیش کو رازر ری قوری حمزہ زبر آ قوری آ وقفاً قوری۔ اب یہ دیکھیں یا بھی لکھا ہوا ہے لیکن اس کے اوپر حمزہ ہے، تو گویا ہم نے پہلے پڑھا تھا تفصیل نمبر 2 میں یا حمزہ بشکل یا، آپ کو یاد ہوگا، تو یہ وہی لفظ آیا ہوا ہے، تو اس میں ہم حمزہ کو پڑھیں گے، یا کو یہ لکھنے میں تو ہے لیکن ہجے کرنے کے اندر ہم حمزہ کو بولیں گے۔ قافشقو رازری پوری حمزہ زبر آ، دیکھیں حمزہ پڑھیں گے یا نہیں بولیں گے بلکہ حمزہ بولیں گے۔ حمزہ زبر آ پوری آ وقفاً پوری، وقف میں تھوڑا کھینچیں گے، وقفاً میں پوری کریں گے، قاف یاد رازری اور را یازری بولیں گے وقف میں۔ آگے دیکھیں قاسم وقفاً قاسم کابد وقفاً کابد کتب وقفاً کتب کسب وقفاً کسب کافر وقفاً کافر کاپشکو فاپشفو کوفو واو دو زبر ون کوفو ون وقفاً کوفو و لام پیشلو بعد برپا لوبا دال دو زبر دن لوبا دن وقفاً لوبا دا لام پیشلو مینزرما لوما زازبزا لوما زا تا دو زیر تین لوما زا تین وقفاً لوما زا، وقف میں اس کو تا کو ہا سے تبدیل کریں گے۔ لام زبر ہا زبر ہا لاہا با دو زیر بن لاہا بن وقفاً لاہب میم زبر ما سین زبر سا ماسا دال دو زیر دن ماسا دن وقفاً ماسد نون زبرنا خا زیر خی ناخی را زبر را ناخی را تا دو زبر تن ناخی را تن وقفاً ناخی را واو زبر وا جیم زبر جا واجا دال زبر دا واجا دا وقفاً واجد واو زبر وا سین زبر سا واسا قاف زبر قا واسا قا وقفاً واسق واو زبر وا قاف زبر قا واقا با زبر با واقابا وقفاً واقب واو زبر وا لام زبر لا والا دال زبر دا والا دا وقفاً والد واو زبر وا ہا زبر ہا واہا با زبر با واہبا وقفاً واہب۔ اب دیکھیں یہاں پر بات آتی ہے، اس میں قاف وقف کیا ہم نے اور یہاں پر با سے وقف کیا، تو حروف جب اس کو ہم ساکن کریں گے تو یہ قلقلہ کریں گے، یعنی کہ تھوڑا قاف کو حرکت دیں گے، جنبش دیں گے، جسے کہتے ہیں واسق وقفاً واسق واسق، دیکھیں آواز آ رہی ہے نا تھوڑی تبدیل سی، واسق ایک ہوتا ہے واسق کاف کو آپ نے ساکن کر دیا، ایک ہوتا ہے واسق تھوڑا اس کو حرکت دینا، اسے کہتے ہیں قلقلہ۔ یہ 5 حروف میں ہوگا جب ہم ان پر وقف کریں گے، اس میں سے با جیم دال طوا قاف، یہ قاف ہے یہ با ہے، اس طرح جیم دال طوا یہ سب آئیں گے تو 5 حروف آئیں گے وقف میں، یا ساکن ہوں گے یہ، تو اس پر ہم قلقلہ کریں گے۔ واو زبر وا لام زبر لا والا دال زبر دا والدا وقفاً والد واو زبر وا ہا زبر ہا واہا با زبر با واہبا وقفاً واہب ہا پیش ہو میم زبر ما ہوما زا زبر زا ہوما زا تا دو زیر تین ہوما زا تین وقفاً ہوما زا ہا پیش ہو دال دو زبر دن ہو دن وقفاً ہو دا۔ اب یہ دیکھیں ہا پیش ہو دال دو زبر دن، ہم ان پہ یا کو نہیں بولیں گے لیکن وقف کریں گے تو اس 2 زبر کو ہم الف سے بدلی کریں گے، ہودن وقفاً ہدا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں تک الحمدللہ ہماری تختی نمبر 6 مکمل ہو گئی، جس میں حرکات یعنی زبر زیر پیش اور تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو ملا کر الفاظ جو بنائے گئے تھے ان کا استعمال کیا گیا تھا، ان کی یہ مشق تھی تاکہ ہمیں یہ یاد رہے کہ ہمیں جو تختی پہلے پڑھ چکے ہیں اس کی ہمیں دہرائی ہو جائے، اس کی ہمیں عملی طور پر پریکٹس ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو تمام ساتھی غور سے توجہ سے ان چیزوں کو یاد رکھیں، اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ہم تختی نمبر اگلے لیسن میں تختی نمبر 7 اور تختی نمبر 8 پڑھیں گے۔ تو تمام ساتھی ماشاءاللہ جنہوں نے یہ پہلے اسباق یاد کر لیے ہیں، ان کو یہ کوئی اگر مشکل پیش آئے کہیں پوچھنا ہو تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، اور جنہوں نے پہلے اسباق دیکھنے ہیں تو ہماری جو دیگر ویڈیو ہیں اس بارے میں لیسن نمبر 1 2 3 4 5 کے بارے میں، اسے آپ ہمارے
چینل سے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو صحیح پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔